جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مقررہ وقت پہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس وقت میں سورہ کاف پڑھتا ہے اس جگہ اسے ایک نور روشن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی نعمت اور روشنی کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجی ہے، قرآن پاک۔ اور اسی قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جو مومن کے دل کو تقویت دیتی ہے، فتنوں سے بچاتی ہے اور زندگی کے اہم اسباق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے، ہدایت ہے ہر اس بندے کے لیے جو ہدایت چاہتا ہے۔ قرآن نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے بلکہ سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے ہر حرف کا اجر ہے اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور یہ وہ روشنی ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیے، اسے باقاعدگی سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم یہاں خاص طور پر سورہ کاف کی بات کریں گے۔ سورہ کاف اپنے اندر کئی عظیم سبق اور واقعات سموئے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں 4 بڑے منظر بیان ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک بڑے فتنے یا امتحان کا علاج سکھاتا ہے۔ ان کہانیوں کو غور سے سنیں اور دل میں اتاریں، کیونکہ یہ کہانیاں ہمارے روزمرہ زندگی کی پیچیدہ فتنوں کا حل ہے۔ پہلا منظر اسباب کاف کا واقعہ ہے۔ چند نوجوان اپنے رب کے خوف اور دین کے حق کے خاطر ظلم و ستم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایسی مدت نیند جاری فرمائی کہ وہ کئی سالوں تک جاگے نہ۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ امتحانات آئیں تو صبر کریں اور استقامت کا رستہ اختیار کریں۔ دنیا کے فتنے بازی میں بہہ کر نہ جانا۔ اسباب کا بتاتا ہے کہ ایمان کو ترجیح دینا بہادرانہ کام ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ وفا کرتی ہے۔ دوسرا منظر 2 باغوں والا قصہ ہے۔ ایک شخص کے پاس بہترین باغات اور دولت تھی، مگر اس نے اپنی نعمتوں پر غرور کیا اور یہ سوچا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ نے اسے سبق دیا کہ اس کی محنت اور دولت ختم ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال اور دولت اللہ کی امانت ہے اور غرور اور تکبر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ وہ مستقل برکت بن جائے۔ تیسرا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام نے علم کی جستجو میں خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، اور جو اعمال خضر نے کیے وہ بظاہر عجیب اور ظاہری طور پر برے معلوم ہوئے، مگر آخر کا ہر واقعے کی حکمت ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، عاجزی اور اللہ کی حکمت کو تسلیم کرنے کا درس دیتا ہے کہ انسان کی سمجھ محدود ہے اور بعض اوقات اللہ کی حکمت ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی نگاہ ہر چیز کی پر ہوتی ہے۔ چوتھا منظر ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ ایک نیک حکمران کی کہانی جو عدل اور انصاف کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور قوموں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ طاقت اور اختیار ایک امانت ہے اور اسے عاجزی، عدل اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 4 منظر مجموعی طور پر 4 بڑے فتنوں کا علاج بتاتے ہیں: ایمان کا فتنہ، دنیاوی دولت اور لالچ کا فتنہ، علم اور عقل کے غرور کا فتنہ اور اقتدار اور طاقت کا فتنہ۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کے لیے سورہ کاف ایک حفاظت کی ڈھال ہے۔ اب آتے ہیں اس سورت کی فضیلت اور روایت کی جانب۔ روایت اور حدیث میں سورت کی تلاوت کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا اسے 1 ہفتے تک نور عطا ہوگا، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا۔ نیز بعض روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات کے آخری 10 آیات دجال کے فتنے سے حفاظت کا سبب بنے گی۔ ان روایت کی سندوں پر اہل علم نے اختلاف کیا، مگر عمومی طور پر امت مسلمہ میں اس سورت کو خاص اہمیت اور اس کی جمعے کے دن تلاوت کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے اس عمل کو سنت اور مجرب سمجھ کر بہت سے علماء اور مشائخ نے تاکید فرمائی کہ یہ بھی مذکور ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کاف کو قدر و منزلت سے پڑھتے اور سنتے تھے۔ بعض روایت اور آثار کلام میں صحابہ کی اس سورت کی تلاوت کے اثار اور اس کے نتیجے میں نصیب ہونے والی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض مدحسین اور مفسرین نے بھی اس سورت کی تلاوت کے نتیجے میں دلوں کی روشنی، مشکلات کے حل اور سکون اور فتنوں سے بچاؤ کا تجربہ بیان کیا۔ یہ سب باتیں ہمیں اس سورت کی روحانی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ یاد رہے کہ روایت میں تفصیل اور سندوں کی بحث اہل علم کا موضوع ہے، اور عام بندوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ سچی نیت کے ساتھ تلاوت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ کاف کی تلاوت کا عملی طریقہ سنیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ قرآن پاک کو صلاۃ الوضو کے ساتھ سنبھال کر پڑھا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پرسکون صاف جگہ منتخب کریں، قبلہ رخ ہو جائیں اور دل کو خاموش کریں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آواز میں اعتدال رکھیں، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، اور لفظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو عربی سمجھ میں دشواری ہو تو تلاوت کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ معنی دل میں اتر سکیں۔ سورہ کاف کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے ہر واقعے میں غور اور فکر اور اس کے اخلاقی اور عملی اسباب کو اپنے دل میں جگہ دیں۔
اب سورہ کاف کے متعلق کچھ مشہور مشاہدات اور عملی تجربات کا ذکر مختصر کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے صالحین، علماء اور مشائخ نے بتایا کہ سورہ کاف کی باقاعدہ تلاوت سے دل میں سکون، خوف خدا کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کئی بزرگوں نے اس کے گھر میں نور محسوس کرنے اور دل کی الجھنوں کو کم ہوتے ہوئے اور مشکل وقت میں آسانی آنے کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام کے زمانے کی روایت میں بعض واقعات ملتے ہیں کہ جن میں صحابہ نے کہا کہ سورہ کاف سنتے یا پڑھتے وقت ان کے اوپر سکون اور نور نازل ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں عمومی طور پر اس صورت کی روحانیت اور برکت کی دلیل ہیں۔ یاد رکھیں کہ مشاہدات افراد کی طرف سے منظر کشی میں اور دراصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، مگر امت میں اس صورت کا مقام بہت بلند ہے۔ سورہ کاف کو محبت، خشوع اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں اور پڑھنے کے بعد اللہ سے نصیحت مانگیں کہ وہ ہمیں اس صورت کے مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جمعے کے دن کس وقت سورہ کاف پڑھی جائے کہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو؟ شب جمعہ یعنی کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن دونوں میں سورہ کاف پڑھنے کی فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض روایت میں صرف جمعے کی رات کا ذکر ہے اور بعض میں صرف جمعے کے دن کا ذکر ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ان تمام روایتوں میں تطبیق کی صورت میں یہ ہے کہ جن روایت میں صرف رات کا ذکر ہے ان سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایت میں صرف دن کا ذکر ہے ان میں مراد دن اپنی گزشتہ رات سمیت ہے، یعنی کہ شب جمعہ جمعرات کی مغرب سے جمعے کے دن کے مغرب تک سورہ کاف پڑھنے سے جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نیز کسی مخصوص وقت میں اسے پڑھنا زیادہ فضیلت کا سبب نہیں ہے، شب جمعہ اور جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ سنن درمی کی روایت میں ہے کہ ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کاف جمعے کے رات میں پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکے تک ایک نور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کاف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کاف جمعے کے دن پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ سورہ کاف جمعے کے دن فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پورا دن اسی مدت میں شامل ہے اور اسی مدت میں تلاوت کی فضیلت ہے۔ وقت کا یہ بیان مکمل اور حتمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس بابرکت جمعے کے دن میں تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے دل کی ہر حاجت، ہر امید اور ہر ضرورت کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنی رحمت سے نواز، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نور سے روشن کر دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگی میں سکون، خوشیاں اور ایمان کی برکتیں نازل فرما، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر ہماری مشکلات آسان فرما اور ہمیں تیری قربت عطا فرما۔ پیارے اللہ، جمعے کی اس بابرکت گھڑی میں ہمارے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہر نیک عمل اور ہر دعا کو قبول عطا فرما۔ ناظرین، جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔